قبول اسلام۔ ان قیدیوں میں حارث بن ابی ضرار کی بیٹی برہ بھی موجود تھی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جویریہ بنت حارث سیدنا ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ یا ان کے چچزاد کے حصے میں آئی۔ چنانچہ جویریہ نے اپنے بارے میں مکاتبت کر لی۔ مکاتب اس غلام اور مکاتبہ اس لونڈی کو کہتے ہیں جو اپنے مالک سے یہ طے کر لے کہ وہ ایک مقررہ رقم مالک کو ادا کر کے آزاد ہو جائے گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جویریہ حسن صورت کی مالک خاتون تھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اپنی مکاتبت یعنی ادائیگی رقم سے مشروط آزادی کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی آئی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ جویریہ دروازے پر کھڑی ہوئی ہے۔ جویریہ نے کہا اے اللہ کے رسول، میں حارث کی بیٹی جویریہ ہوں۔ میرا معاملہ آپ سے مخفی نہیں ہے کہ جنگی قیدی ہوں اور لونڈی بن کر آ گئی ہوں۔ میں ثابت بن قیس بن شماس کے حصے میں آئی ہوں۔ میں نے ان سے اپنے بارے میں مکاتبت کر لی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئی ہوں کہ آپ اس بارے میں میرے ساتھ تعاون فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس سے بہتر معاملہ پسند نہیں کرتی؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری طرف سے تمہاری رقم ادا کر دیتا ہوں اور آپ سے شادی کر لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں راضی ہوں۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت اسلام قبول فرمایا۔ جویریہ ام المؤمنین بنتی ہے۔ قبول اسلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے رقم ادا کی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی ازواج مطہرات میں شامل فرما کر ام المؤمنین سید جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بنا دیا اور حق کے مہر کے طور پر ان کے قبیلے کے 40 غلام آزاد فرمائے۔ حجاب کے حکم کی حکمت۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجاب کا حکم دیا اور باقی ازواج مطہرات کی طرح ان کے لیے بھی آپ نے باری مقرر فرمائی۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حجاب کا حکم دیا، اس بات کو سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر سمجھنا ضروری ہے۔ جب پردے کے احکام نازل ہوئے تو آزاد عورت اور باندی میں فرق کرنے کے لیے یوں کہا جاتا کہ آزاد عورت مکمل پردہ فرماتی جبکہ لونڈیوں کو چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی نہیں تھی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد فرما کر نکاح فرمایا تھا۔ چونکہ یہ پردے کا حکم دینے والی بات ام المؤمنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں بھی آ رہی ہے، اس لیے یہاں اس کی وضاحت کر دی ہے تاکہ وہاں بھی بات سمجھنے میں انشاءاللہ پھر آسانی ہوگی۔ حارث بن ابی ضرار کا سفر مدینہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حارث بن ابی ضرار کو کسی نے یہ اطلاع دی کہ برہ کو لونڈی بنا لیا گیا ہے تو حارث بن ابی ضرار اپنی بیٹی کی رہائی کے لیے بہت سا مال و اسباب اونٹوں پر لاد کر مدینہ کی طرف عازم سفر ہوئے۔ ان اونٹوں میں 2 اونٹ حارث کو بہت پسند تھے، چنانچہ دوران سفر انہوں نے وہ 2 اونٹ مقام عقیق پر کسی گاٹی میں باندھ دیے اور باقی مال اور اسباب سے لدے ہوئے اونٹ کو لے کر مدینہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی میری بیٹی آپ کی قید میں ہے، میں اس کی رہائی کے لیے یہ مال و اسباب لایا ہوں، یہ لے لے اور میری بیٹی کو آزاد کر دے۔ حارث بن ابی ضرار کا قبول اسلام۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلا دیا کہ حارث نے فلاں مقام پر 2 اونٹ چھپا دیے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 اونٹ جو تم چھپا کے آئے ہو کہاں ہیں؟ حارث بن ابی ضرار نے یہ سنا تو حیران ہوا، اسے یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پر وحی بھیجتے ہیں، چنانچہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ روایات میں آتا ہے کہ ام المؤمنین سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والے بھائی وغیرہ بھی دولت اسلام سے مالا مال ہو گئے تھے۔ یہاں پہنچ کر حارث بن ابی ضرار رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا کہ میری دختر جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرما لیا ہے، اس پر آپ بے حد خوش ہوئے۔ بابرکت شادی سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی فرما کر، تو انہوں نے بنو مستلق کے قیدیوں کو اس لیے آزاد کر دیا کہ یہ قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسرالی رشتہ دار بن گیا ہے۔ چنانچہ محدثین نے لکھا ہے کہ اس موقع پر بنو مستلق کے 100 خاندان آزادی کی نعمت سے بہرہ مند ہوئے۔ اس لیے سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ام المؤمنین بننے پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے جویریہ سے بڑھ کر کسی عورت کو اپنے قبیلے کے لیے باعث رحمت نہیں پایا۔ بیت نبی کی اہل بیت سید جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دیگر امہات المؤمنین کے حجروں کے متصل مسجد نبوی کے قریب ایک حجرہ تعمیر کرایا گیا۔ اس کی دیواریں کچی اینٹوں کی اور چھت کھجوروں کی شاخوں سے بنائی گئی تھی، جسے گارے سے لیپ دیا گیا تھا۔ دروازے پر اونی ٹاٹ کا پردہ تھا۔ امتیازی خصوصیت سید جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ کی دیگر ازواج فخر کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کس بات پر؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ زیادہ حق مہر پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نے آپ کے مہر میں بڑی رقم ادا نہیں کی؟ کیا میں نے آپ کی قوم کے 40 غلام آزاد نہیں کیے؟ اوصاف و کمالات سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت عبادت گزار، تقوی، الہیت، قناعت پسند، پیکر صبر و رضا اور جود و سخا میں بہت آگے تھی۔ اللہ کریم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام عمدہ اوصاف عطا فرمائے تھے۔ 4 کلمات کا ورد ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد سیدھے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے باہر تشریف لائے، تو اس وقت وہ اپنے مصلی پر بیٹھی مشغول عبادت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر کے بعد دوبارہ اس کے پاس تشریف لائے تو ان کو بدستور مصلی پر بیٹھا مصروف عبادت پایا، تو آپ فرمایا، جب سے میں باہر گیا ہوں کیا تم اسی وقت سے اسی جگہ پر یوں ہی مصروف عبادت ہو؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت سے تمہارے یہاں سے اٹھ کر گیا ہوں میں نے 3 مرتبہ 4 کلمے ایسے پڑھے ہیں، اگر ان کا موازنہ آپ کی عبادت کے ساتھ کیا جائے تو وہ 4 کلمات فضیلت کے اعتبار سے بڑھ کر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ مجھے بھی وہ کلمات سکھلا دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کلمات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے روزمرہ کے اذکار میں ان کلمات کو بھی شامل کر لیا جائے۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا، کیا کچھ کھانے کو ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، میری کنیز نے صدقے کا گوشت دیا تھا، بس وہی موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لے آؤ، جس کو صدقہ دیا گیا تھا اس کو پہنچ چکا ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ خاندان بنی ہاشم کے لیے براہ راست صدقہ لینا یا صدقے کی کوئی چیز کھانا پینا جائز نہیں۔ ہاں، اگر صدقہ دینے والا ہاشمی خاندان کے علاوہ کسی اور خاندان کے شخص کو صدقہ دے، پھر وہ ہاشمی خاندان کے شخص کو ہدیے میں وہی چیز دے دیں، تو اب ہاشمی خاندان والے اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 65 سال کی عمر میں 50 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں وفات پائی۔ مدینہ منورہ کے حاکم مروان بن حکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہے کہ ہمیں ازواج مطہرات و اہل بیت سے اور تمام صحابہ کرام سے ہمارے دلوں کے اندر محبت پیدا ہو اور ہم ان کی سیرت پر عمل پیرا ہو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مکمل سیرت بیان کریں گے۔